السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے اردو کی دوسری کے آپ نے کئی اسباق پڑھے، انہیں دیکھا بھی۔ آج ہم سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق کی طرح یہ بھی سبق آسان ہے اور بہت ہی سہل ہے۔ اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں تو ذرہ برابر بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اردو کی دوسری کہیں بھی آپ کو بالکل پریشان نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے پچھلی 2 کتابیں اردو قاعدہ اور اردو کی پہلی پڑھ لی ہے تو آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں اور شاندار طریقے سے پڑھیں اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ پڑھیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اردو درست ہوگی اور سچی اور اچھی آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑا، جو جانور بوجھ اٹھاتے ہیں اور سواری کے کام آتے ہیں، ان میں گھوڑا سب سے زیادہ شاندار جانور ہے۔ شاندار مانے اچھا۔ سمجھ ایسی ہے کہ اپنے پرائے کو خوب جانتا ہے، مالک کو پہچانتا ہے۔ جو اس کی خدمت کرے اسے بھی سمجھتا ہے۔ جس راستے سے 1-2 دفعہ آئے جائے اسے پھر کبھی نہیں بھولتا۔ اس سے سواری کو بڑی مدد ملتی ہے، اسے راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ اپنے آپ سیدھے راستے چلا جاتا ہے۔ کہیں ڈر کا موقع ہو، دور سے بو پا کر چوکنا ہو جاتا ہے۔ کبھی پھنکارتا ہے، کبھی ٹھہر جاتا ہے، کبھی ڈر کر چلتا ہے۔ غرض جس طرح بن پڑے سوار کو سمجھا دیتا ہے کہ دشمن سے بچنے کی کوشش کرے۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھوڑا ہے، جس سے انسان بوجھ بھی ڈھوتا ہے اور آسانی کے کام میں بھی لاتا ہے۔ پرانے زمانے میں بہت زیادہ کام آیا کرتے تھے یہ گھوڑے، لیکن آج بھی فوجی پریڈ وغیرہ میں اور فوجوں کو جہاں جنگلی ماحول ملے اور وہاں پر سرچ آپریشن وغیرہ کرنا ہو تو گھوڑے زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں، اور زمینی سطح پر فوج اسی سے کام لیا کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا چوکنا ہونا، راستے کا یاد رہنا اور کبھی ڈر کر چلنا، ہر ایک سوار کو یہ بتا دیتا ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے تو وہ ڈر کر چل رہا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے غرض بے شمار عادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کے اندر پیدا فرمائی ہے، جو انسان کے لیے بہتر ہے اور انسان اس سے کارآمد بنا سکتا ہے۔ اس سیانے جانور کو جس طرح سکھاؤ سیکھ جاتا ہے، لگام کے اشارے پر چلتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، مڑ جاتا ہے۔ غرض جو چاہیں وہی کرتا ہے۔ رسالوں اور توپ خانوں کے گھوڑے آدمیوں کی طرح قواعد سیکھ جاتا ہے۔ پریڈ میں جو بولی دی جائے اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ کہیں سوار گر پڑے تو بھی کام سے نہیں ہٹتے۔ اس میں
بڑی خوبی یہ ہے کہ مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، کیسا ہی تھکا ماندہ ہو سواری دیے جاتا ہے۔ کڑکڑاتا جاڑا ہو یا چلچلاتی دھوپ، میں ہمت نہیں ہارتا، جہاں جانا ہو پہنچا دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سوار کسی بلا میں پھنس گیا ہے جس سے اس کی جان پر آ بنی ہے، وہاں گھوڑے کی بدولت اس کی جان بچی ہے۔ یہ وفادار اپنے سوار کو لے کر اس زناٹے سے اڑا ہے، گویا ریل گاڑی تھی کہ آنکھ جھپکتے کہیں کہ کہیں چلی گئی۔ جب کبھی ایسی مصیبت آتی ہے، یہ اپنی جان گنواتا ہے، مگر آقا پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ گھوڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں جو بہت قیمتی اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، ان کی بدولت بادشاہ اور امیر اپنی سواری کی شان دکھاتے ہیں، جنگی سپاہی اپنی بہادری اور جواں مردی کا تمغہ پاتے ہیں، ملک کو دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ ان سے ذرا گھٹیا گھوڑے یکوں اور بگھیوں میں لگائے جاتے ہیں، جو اس کام کے بھی نہیں ہوتے، وہ چھکڑے کھینچتے ہیں، بوجھ ڈھوتے ہیں، بعض ملکوں میں ہل بھی جوتتے ہیں۔ جس ملک میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس کا نام عرب ہے۔ وہاں کے گھوڑے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور اس ملک جیسے اور کہیں نہیں ہوتے۔ عرب کے گھوڑے بہت مشہور ہوا کرتے ہیں ابھی بھی۔ گھوڑا مر جائے تو بھی اس کا جسم فائدے سے خالی نہیں۔ یال گدیلیوں اور تکیوں میں بھرتے ہیں، ان کے کپڑے اور چھلنیاں بھی بناتے ہیں۔ کھال بہت مضبوط ہوتی ہے، ان سے جوتیوں کے تلے، زین اور ساز بنتے ہیں، ہڈیوں سے چاقوؤں کے دستے بنائے جاتے ہیں، سموں کے یعنی پیروں کے نال جو ہوتے ہیں، سموں کے بٹن اور ڈبیاں رگوں اور پٹھوں سے سریش بناتے ہیں، چربی کا تیل نکالتے ہیں، ہونا چاہیے تھا نکالے دے دیا ہے، نکالتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم نے گھوڑے کے بارے میں پڑھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے گھوڑا کتنا شاندار جانور ہے اور انسان کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ہر ایک کے الگ الگ رنگ بھی ہوتے ہیں، چال ڈھال بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں، اور سب جانور اپنے اپنے موقع کے استعمال کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ تو سواری کے کام کے لیے گھوڑا سب سے بہتر جانور ہے جو انسانوں کے کام آتا ہے، اور کتنا فائدہ مند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس پر بکثرت سفر کیا کرتے تھے، اور پوری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھری پڑی ہیں۔ اور گھوڑوں کے بارے میں عربی اشعار بھی بہت زیادہ ملا کرتے ہیں، پرانے زمانے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی، کہ وہ لوگ گھوڑے کی تعریف بہت کیا کرتے تھے۔ تو خیر، آج کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا، آپ بھی اسے پڑھیے گا اور اس کو اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہے ان مخلوق میں سے گھوڑا کتنا فائدہ مند ہے، اور دیگر جانور جیسے کل اب اونٹ کا بیان آئے گا سبق نمبر 14 کے تحت، اسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، وجہ کیا تھی۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے کہ انسان کیسے چلتا ہے، کس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمائے ہیں اور مخلوقات بنائی ہیں تاکہ انسان عبادت میں لگا رہے اور یہ ان کی آسانی کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ آخر میں ناظرین سے امید ہے کہ ویڈیوز کو دیکھیں گے اور اچھی طریقے سے دیکھ کر اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ اردو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں۔ اگر آپ نے سیکھ لیا تو یقین جانیے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ان ناظرین کو بھی ہم نے اردو سکھا دی اور ہمارے واسطے سے وہ سیکھ گئے جن کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق دے، اور یہ اردو کو ہمارے لیے کار ثواب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔